نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 72 سے آنورڈز دیکھیں گے، گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ۔ جی، آپ میں سے جو سنانا چاہیں آپ ہینڈ ریز کیجئے۔ صفیہ بیٹی، ماشاءاللہ۔ صفیہ بیٹی، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ آئیے اور اس آیت مبارکہ کا پہلے تو تلاوت کیجئے، پھر گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ کیجئے۔ جی دیکھیے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَكُمْ شَهِيدًا۔ معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، أَكُن مَّعَكُمْ شَهِيدًا۔ جی وہ جو ہے حرف استنافیہ ہے سیس، انا جو ہے ٹھیک ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے سیس۔ تو اس کا ایک اسم انا خبر انا ہوتا ہے سیس۔ منکم جو ہے من جو ہے جار ہے، کم جو ہے مجرور ہے، تو اس کو ہم جار مجرور آیا اس لیے اس کو خبر کانا بنا دیں گے سیس۔ ابرو انا۔ خبر جی سوری خبر انا لمن، یہ لام جو ہے اس کو لام مظاہرہ کا کہتے ہیں، کیونکہ انا کے بعد میں جو لام آتا ہے یہ لام مظاہرہ کا ہوتا ہے۔ من جو ہے اس میں موصول ہے سیس، ٹھیک ہے، یہ من اس میں موصول ہے۔ یہ لیبتی انا جو ہے یہ لام جو ہے لام قسم ہے سیس۔ یہ یہ مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، یو با اس کا مادہ ہے با تو حمزہ، بت یہ تفعیل سے ہے، بت یبتئ، یہ مضارع ہے سیس، یہ فعل ہے سیس، یہ ہوا اس میں فاعل ہو گیا، اور ٹھیک ہے، نون جو ہے نون ثقیلہ ہے سیس۔ یہ فعل پلس فاعل مل کر جو ہے یہ صلۃ الموصول بنا، من موصول رکھا، یہ اس میں موصول صلۃ الموصول مل کر یہ اس میں انا بنا سیس۔ ٹھیک ہے، اور یہ فا ہے جو یہ حرف عطف ہو رہا سے یہ ان جو ہے شرطیہ ہے۔ یہ جی اصابتکم جو ہے یہاں پر صابہ ماضی ہے سے اس میں مادہ ہے صاد واو با، اصابہ یصیبو، تو یہاں پر اصابت جو ہے یہ فعل ہے، کم جو ہے اس میں مفعول بھی ہے، اس کا فاعل اصابہ کا، مصیبتن یہ فاعل ہے سی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ یہ فعل پلس فاعل پلس مفعول بھی مل کر یہ شرط بنا، ان کا ان شرطیہ بنا، پورا شرطیہ بنا سی۔ ٹھیک ہے، قولا جو ہے اس کا ماضی ہے، قاف واو لام سے، قولا یقول سے ہے، قولا یہ فعل ہے سیس، ہوا اس میں نہیں جی ہوا اس میں فاعل ہے سیس، اور یہ قد جو ہے حرف تحقیق ہے سیس۔ ٹھیک ہے، انعما یہ ماضی ہے، ماضی
اور جو ہے اس میں نون عین امادہ میم ہے سس انعما ینعمو افعل یفعلو سے ہے سے یہ فعل بن گیا سس اللہ اس میں فعل ہے جی علیہ میں ٹھیک جو ہے. ہے اللہ پلس علیہ اس میں اللہ پلس یا ہے سی اللہ جار بن گیا یا جو ہے مجرور بن گیا جار مجرور مل کے یہ متعلق فعل بنا انما کا فعل پلس ماشاء فاعل اللہ. متعلق کے فعل ٹھیک مل ہے. کے جملہ فعل یا مل کر یہ مقولہ بس مقولہ بناسس مفعول به قولا کا مقولہ بناسس ہے تو یہ فعل پلس فاعل مل کر یہ انعم اللہ علیہ پورا مفعول به بناسس فعل پلس فاعل یہ مفعول به مل کر ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ بنا یہ پورا جو ہے یہاں جواب یہ خالہ سے جواب شرط ہو رہا سے اس جی جو ہے بالکل بالکل. اس جو ہے ظرف زمان ہے اور لم جو ہے حرف جازم ہے اور یہ مضارع کو مضموم کرتا ہے تو یہ مضارع مضموم ہے یہاں پر کاف و نون سے کانا یکونو سے اکونو تو اکون بنا سے کیونکہ لم آ گیا نا بالکل ٹھیک. تو یہ جی مضموم ہے شاباش شاباش. تو انا جو ہے اسم کانا ہے سس اور اس میں معہم جو ہے ظرف ہم جو ہے مدافع مل کے یہ متعلق خبر کا نا شہیدن جو ہے خبر کانا ہے ٹھیک ہے. اسم کانا خبر کانا مل کر یہ ظرف کا مدافع بنا یہ ظرف مدافع مل کر یہ انما کا متعلق بنا سس تو یہ پورا جواب ماشاء شرط اللہ. خالہ سے شہیدن تک پورا جواب شرط بنا سس ٹھیک ہو گیا. شاباش بہت اچھا. اس کا ترجمہ کیجیے. بے شک اور اور بے شک تم میں سے یقیناً جو ضرور ضرور دیر دیر لگا دیر لگاتا ہے ضرور با ضرور تو یہ اسلام کا کریں گے نا. لام- ابھی یہ لامن کا کیجیے. لامن. اچھا لمن بے شک تم میں سے یقیناً جو شاباش. تم میں سے کوئی ہے جو کیا جو کرتا ہے؟ اب آگے آئے گا. ہاں جو ضرور ضرور دیر لگاتا ہے ٹھیک پھر ہے. پھر اگر تمہیں کوئی نصیحت اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے ہوں. بے شک اللہ نے جی جی شاباش. مجھ پر انعام کیا بے شک جو میں. اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے جبکہ میں ہوں. ان کے ساتھ موجود نہ تھا شاباش شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر دیجیے. میں اس کو ایک دفعہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو. شاباش بارک اللہ فیک. جی ماشاء اللہ بہت اچھا بتا گئی. ایسے ہی بس تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں. جن بہنوں کو بھی ہو سکتا ہے کہیں کوئی پوائنٹ کوئی نقطہ ترکیب کا سمجھ نہ آیا ہو تو دوبارہ جو میں کر رہی ہوں تو غور سے سنیے. اور اس کلاس میں ویسے بھی اٹینٹیو رہا کیجیے. خوب توجہ سے اس کلاس کو اٹینڈ کیا کیجیے اور کوشش کیا کیجیے کہ باقی اگر آپ لائیو لے رہی ہیں تو اس وقت ساتھ کوئی اور کام نہ کیجیے. اس کلاس کے علاوہ باقی چلیں آپ ساتھ سن رہی ہیں ساتھ کچن کا یا باقی گھر کا دیکھ رہی ہیں وہ پاسبل ہے. اس کلاس کے ساتھ ایسا نہ کیجیے. اور اگر آپ کے لیے لائیو لینا پاسبل نہیں ہے تو پورے ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے. آپ کسی دن جیسے سنڈے مارننگ یا کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں جب سب گھر والے آپ کے سو رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں. آپ پوری توجہ سے اسے سنیے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ چیز توجہ چاہتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم سن رہے ہیں تو اس طرح سے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے واو استنافیہ بنایا. انا کا بتایا انہوں نے آپ کو. انا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی تو یہ منکم جار مجرور یہ خبر بن جائیں گے. آگے اس کا جو اسم ہے وہ یہ من سے شروع ہو رہا ہے. من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ اس کا انا کا اسم اور ساتھ ہم کہیں گے مؤخر کیونکہ اسم کو پہلے آنا چاہیے. تو جب کبھی ایسا ہو تو ساتھ آپ کہتے ہیں اسم مؤخر نہیں بھی کہیں چلے کوئی بات نہیں تو یہ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو اس میں من موصولہ ہے اور اس کا جو صلہ ہے یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے نا لام
یہ تو خیر سمپل زبر والا بھی ہوتا ہے لام تاکید. اور یہ نون چونکہ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر یہ ساکن کی علامت ہے تو اس کے بعد لام آ رہا ہے تو یہ کچھ قواعد کی وجہ سے شاد آئی ہے. ادروائز اس پر یہ لام زبر والا ہوتا ہے اور بعد میں نون مشدد ایک نظر آئے گا آپ کو. تو یہ ایک اسلوب ہے, اسے اچھی طرح یاد رکھیے. یہ جواب قسم کا ہوتا ہے اور اس لام کو لام قسم کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں اس سے پہلے ایک قسم بھی ہے. اب یہ قسم اور جواب قسم کا بہت اسلوب یہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے بار بار آئے گا. تو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ایک ہوتا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں عام طور پہ تقسیم کرتے ہیں جملہ قسمیہ کو. سب سے پہلے تو وہ اسے بولتے ہیں کہ وہ حروف, صرف حروف نہیں ہوتے, ادات القسم بولتے ہیں. جس طرح ادات الشرط ہوتے ہیں اور ادات الشرط, اور اسی طرح سے قسم کے بھی اس میں کچھ حروف ہوتے ہیں, کچھ افعال بھی ہوتے ہیں, سم ٹائم کچھ اسم بھی ہو سکتے ہیں. تو زیادہ تر ہمارے ہاں یہ آپ کے سامنے حروف کا ہی ذکر آئے گا. وہ 4 ہوتے ہیں. با قسمیہ, دیکھیں با اور بھی طرح کا ہے, اس وقت میں صرف قسم کے ان کی حروف کی بات کر رہی ہوں. تا قسمیہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور واو قسمیہ اور لام قسمیہ. ٹھیک ہے, تو اچھا ایک یہ ہو گیا, انہیں ادات القسم کہا جاتا ہے. یہ حروف یا افعال یا اسم جو شرط کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے مقسم بھی, جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے, جیسے والعصر, اب یہ زمانے کی یا عصر کے وقت کی جو بھی اس کی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہو گیا. تیسری ہوتی ہے مقسم علیہ, اسے جواب قسم بھی کہتے ہیں. جس بات پر قسم کھائی جا رہی, اصل مدعا, اصل وہ چیز ہے. تو یہ اب جواب قسم ہے. تو اس کے پھر آگے بہت تفصیلات ہیں. اگر یہ جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں آپ کے سامنے یا انا آئے گا یا لام تاکید آئے گا, اور سم ٹائمز بوتھ, دونوں ہوں گے. اچھا, اب اگر یہ جواب قسم فعل ماضی ہے تو اس پہ لقد لگا ہوگا. اچھا, اب اگر یہ فعل مضارع ہے تو اس پہ یہ اس کی شکل ہوگی. تو آپ سمجھ جائیں یہ جواب قسم ہے. اس کی قسم یہاں پر محذوف ہے. اب وہ محذوف قسم, وہ سارا اسلوب جو بھی ہے اور یہ جواب قسم مل کے پھر من موصولہ کے لیے صلہ بنے گا. بس اتنی سی بات ہے, نہیں کوئی بات نہیں ہے. بس جیسے بیٹی نے بتایا, آپ اسی طرح اس لا یبتی انا کو صلہ کہہ دیجئے من موصولہ کے لیے, موصول اپنے صلہ سے مل کر. چونکہ یہ جو لام زبر والا لام تاکید ہے یہ تو حرف ہوتا ہے نا, اس کی تو کچھ نہیں بنے گا ترکیب میں. تو من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر, من جو موصولہ ہے یہ اکارڈنگلی یہ بہت کچھ بن سکتا ہے, اس کے اعراب کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو وہ ہوتی ہیں فکسڈ ہوتی ہیں, تو یہاں پر یہ انا کا اسم بن جائے گا. اور بے شک تم میں سے کوئی ہے, لام تاکید کا میں کروں گی البتہ, یا بے شک اور بے شک, اور بے شک تم میں سے کوئی البتہ کوئی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے اس کا اس اسلوب کا ترجمہ کرتے ہیں ضرور و ضرور کے ساتھ. اب عین کلمہ ہے, وہ آپ مشدد دیکھ رہے ہیں تو یہ باب تفعیل ہے. بتا یبتی او, تو یہ آگے اس میں کیا چینجز آئی ہیں. یہ جب یہ لام آتا ہے نا, یہ والا لام قسم کا اور یہ نون سکیلا, تو اس کی شکل ایک الگ ہوتی ہے. پوری گردانے اس کی یاد کروائی جاتی ہیں. خیر پوری گردانے میں نہیں کسی کو کہتی اسٹوڈنٹ کو, اس میں سمپل ایک رول یاد کر لیں. اس طرح کی شکل جب آپ کے سامنے آئے, لام زبر والا اور اینڈ پہ نون مشدد, تو اس سے نون مشدد سے پہلے والا حرف دیکھ لیں. اگر تو اس پر زبر ہے تو یہ واحد ہوگا کام کرنے والا, اگر جمع ہے پیش ہے تو جمع ہوں گے. اب یہ واحد ہے, اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ہے. یہ ہوتا ہے جی بیسیکلی اس میں سستی کرنا کا معنی پایا جاتا ہے, دیر لگانا. اور یہ صرف خود ہی نہیں, سستی کرنا ہے, دیر لگانا, دوسروں کو بھی اس پر ابھارنا یا ان کے لیے بھی سستی کا باعث بننا. اور بے شک تم میں سے البتہ کوئی ہے جو ضرور بضرور دیر لگاتا ہے.
یا وہ یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگاتا ہے یا لگائے گا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، یا جو نکلنے میں ضرور بضرور دیر لگائے گا، یا جو سستی کرتے ہوئے دیر لگاتا ہے، اور بعض نے جمع کے ساتھ کیا ہے لگاتے ہیں. اب ان کی اپنی تفصیلات ہیں، وہ اس من کو ایسے لے سکتے ہیں. من لفظاً واحد ہوتا ہے اور مانوی طور پر جمع بھی آ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، میں اس کو واحد کے طور پہ ہی کہہ رہی ہوں کہ حافظ عبدالسلام صاحب نے ایسے ہی، اس کو میں دیکھتی ہوں ابھی کنفرم کر لیتے ہیں، ایسے ہی کیا ہے تھے. تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی مختصر میں، یہ جو پہلی دو آیات ہیں 72 73، اس میں منافقین کے کردار کا تذکرہ ہے. یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے کچھ ایسے بہانے کرتے ہیں اور جہاد پہ نکلنے میں دیر کرتے ہیں، پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اگر اس سفر میں جہاد میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ان کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ مجھے بھی یہ تکلیف اٹھانی پڑتی جو باقی مسلمانوں نے اٹھائی ہے. اور اگر مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، خاص طور پہ یہاں پہ اس کا مطلب لیا گیا ہے مال غنیمت ان کو ہاتھ لگے، تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تو ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا. تو اب یہ اس کی باقی تفصیل اگلی آیت مبارکہ میں اس والی بات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ان دونوں آیات میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. فَإِن، فَإِن، اب اس فا کو آپ استنافیہ چاہے دوبارہ سے کر لیں جی. با، تو، حمزہ، اور ان شرطیہ ان حرف. اصابتکم، صاد واو با حروف مادہ ہے، باب فعال ہے. اور یہ جو تا نظر آ رہی ہے نا، یہ لمبی تا ہوتی ہے، یہ جو فعل کی علامت ہے، ساکن لمبی تا، مؤنث جس کا فاعل ہوتا ہے. تو یہ جب ضمیر کے ساتھ آتی ہے تو پھر اس کی شکل اس طرح شارٹ ہو جاتی ہے. تو اصابت، صاد واو با، میں نے حروف ماشاء اللہ سارا بتا گئی ہیں. کم یہاں پہ مفعول بھی ہے. پھر اگر پہنچتا ہے تم سب کو، کیا پہنچتا ہے بلکہ پہنچتی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ تا مؤنث کی ہے. کیا پہنچتی ہے؟ فاعل آگے آ رہا ہے، مصیبت. اس کا مطلب ایکچولی یہ سواد واو با ہوتا ہے، کسی چیز کا نشانے پر لگنا. تو مصیبت کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نشانے پر اس طرح لگتی ہے کہ مس نہیں ہوتی، کسی کو جو پہنچنی ہوتی ہے وہ ضرور پہنچتی ہے. تو پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اب یہ ان شرطیہ میں نے بولا، تو یہ جو جملہ فعلی ہے نا، صابتکم مصیبت، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ. جی جزاک اللہ فری صاحبہ، جزاک اللہ. مجھے لگ رہا تھا کہ تا اور تو میں تھوڑا بولنے میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا. میں بعض دفعہ بتا بھی دیتی ہوں، بعض دفعہ میں سمپل. باقی سب بہنوں سے میں یہ کہوں گی کہ آپ ڈکشنری ساتھ رکھا کیجئے، کلاس کے بعد چاہے کنسلٹ کر لیجئے، کنفرم کر لیجئے. ڈکشنری ہونی چاہیے. اگر ہارڈ کاپی میں نہیں ہے تو آپ کے پاس اس کی گروپ میں بار بار شیئر کی جاتی ہے، اس کا جو پی ڈی ایف ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ پھر جزاک اللہ خیر. اچھا، اس سے کس سے نہیں آ رہا تھا؟ چلیے ٹھیک ہے، فری صاحبہ نے بتا دیا ہے، ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ لیجئے گا. فَإِن، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اچھا ویسے تو یہ ماضی ہے، پہنچی، بعض اس طرح بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو شرط کے حروف یا اسماء ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ پھر حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے. کوئی پہنچتی ہے یا پہنچے گی یا پہنچے. قول ہے، اب یہ جواب شرط ہے، تو وہ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، یہ پھر ماضی ہے، لیکن ان شرطیہ کی وجہ سے اب ہم اس کا اسی طرح کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مقول القول شروع ہو رہا ہے. قد، قد حرف تحقیق ہے، اسے بعض علامت فعل بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پکا فعل آتا ہے جو ماضی زیادہ تر ہوتا ہے، لیکن وہ مضارع بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، انعم اللہ، یہ سارا وہ بتا گئی ماشاءاللہ. لفظ جلالہ یہاں پر فاعل ہے کہ یقیناً انعام کی اللہ نے. یہ جو نا علیہ، علا اور یا متکلم کا کمبینیشن ہے. تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا کہ بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا، انعام فرمایا، یا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، یا اس کا کسی نعمت کے ساتھ بھی بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نعمت کی یا احسان فرمایا. یہ سب ترجمے اس کے ٹھیک ہیں. تو اب یہ اس میں علیہ جو ہے یہ اس کا متعلق ہو گیا نامہ کا.
इज लम। मैं अभी इंशाल्लाह ताला, ये सफिया बेटी ने मुझे स्लाइड्स भेजी हैं, मुझे अभी तक देखने का मौका नहीं मिला कि उन्होंने कौन कौन सी भेजी हैं। मेरे ख्याल में मैंने जिन जिन पे निशान लगाए थे वो सारी होंगी। तो आखिर में आप मेरे साथ रहिएगा, हम वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं अब एक एक का तो पॉसिबल नहीं होता, एक आयत मुबारका हो तो उसमें हम हर लफ्ज का देखेंगे, कभी अगर मौका मिला, कभी कोई रिकॉर्डिंग में मिलेगा देखें तो इंशाल्लाह ताला। बाकी जितनी है हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। बाकी मैं ये चाहूंगी, मैं खुद भी नहीं चाहूंगी कि मैं एक एक लफ्ज का आपसे शेयर करूं। सच्ची बात ये है, मुझे लगता है कि टीचर जो होता है वो सिर्फ गाइड करने के लिए होता है, रास्ता दिखाना होता है। सारी चीज एक पक्की पकाई आपके सामने रखने से स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सहल पसंद हो जाता है, सुस्ती का शिकार हो जाता है, रिसर्च नहीं करता। तो ये आप सब खुद भी किया करें, सबको कह रही हूँ मैं, ठीक है। और जब तैयारी किया करें तब भी आपके पास डिक्शनरी भी हो, लिसानुल कुरान सर आमिर सुहेल की जरूर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये जो इज आ रहा है ना जर्फ, वो माशाल्लाह सारा बता गई। अब चाहे तो जर्फ, ये इज वो है उन जर्फ में से जिसके बाद मुदाफिल है, हमेशा जुमला ही आता है ज्यादा। तो ये जर्फ मुदाफिल मिलकर अन्नामा का मफूल फी बना लें या मुतल्लिक सानी बना लें, भाई मैंने पहले ही बता दिया। अब लम का भी आपको पता होगा, और इसके कई नाम हैं, ये कई काम करता है। इसके अरबी में 3 नाम इसके लिए जाते हैं, पूरा इसको बोला जाता है। उर्दू में बता देती हूँ। एक तो ये फेल मुदारे पर आता है, उसे मजजूम करेगा, उसका माना माजी में ले जाएगा, और जोरदार ताकीदी नफी होगी। तो अब ये अकुन का वाव नून, ये अकूनू था, तो लम आ गया तो अकून, वाव भी साकिन नून भी साकिन। अब दो साकिन कायदा याद होगा, एक को गिरना होगा, कमजोर वाला गिरेगा, हरफो इल्लत गिरेगा, वाव गिर जाएगी, तो अकुन। अब ये काना यकूनू का इसम और खबर, तो ये शहीदा इसका इसम, और नहीं, इसका इसम इसके अंदर हुआ है, ठीक है, माजरत। और हुआ, क्योंकि इसका जो इसम होता है ये काना और उसकी फैमिली का, वो ये क्या होता है, मरफू होता है। इसकी जो खबर होती है वो मंसूब होती है। अब माँ हमको चाहे तो आप मुतल्लिक खबर कर लें, क्योंकि शहीदा एक वजन पर आ रहा है, चाहे तो आप इसको माँ हमको हाल मुकद्दम भी कर सकते हैं, और शहीदा को जुल्हाल, दोनों तरह से पॉसिबल है। जुल्हाल आमतौर पे मारफा होता है, लेकिन अगर नकिरा हो तो वो फिर इस तरह मुअख्खर हो जाता है। तो आपको जो आसान लगे। तो अकुन फेल नाकिस अपने इसम और खबर के साथ मिलके जुमला फेलिया होकर, और ये पूरा बोलना है कि जी ये फेल नाकिस मजजूम है। मैं बस मुख्तसर बता रही हूँ। जुमला फेलिया होकर इस के लिए मुदाफिला ज़र्फ अपने मुदाफिला से मिलकर अन्नामा के लिए चाहे दूसरा मुतल्लिक बना ले, चाहे मफूल फी बना ले, और ये अन्नामा फेल अपने फाइल और दोनों मुतल्लिकान या एक मुतल्लिक और एक मफूल फी से मिलकर ये क्या बना, ये सारा जुमला मकूलुल कोल, कौला फेल अपने फाइल और मफूल बिही जो मकूलुल कोल है मकूला उससे मिलकर ये जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त ये था। फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है या पहुंचे तो वो कहता है तहकीक या बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुझ पर इनाम किया, एहसान किया। जहां जो या जब, इसका आप इसका अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट आप वैसे भी कर सकते हैं कि मुझ पे इनाम फरमाया जबकि मैं उनके साथ मौजूद ना था, ठीक है। या सिंपल कि बस मैं उनके साथ हाजिर ना था, ठीक है? और जरूरी नहीं कि इसका सब ने इस तरह से किया हो कि मैं बस कि मैं उनके साथ मौजूद ना था, लेकिन इन्होंने जब के साथ किया है, हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने। इनका हम अभी देखते हैं। तो ये था जी आज की आयत मुबारका, और इसमें हम देखते हैं हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने तर्जुमा कैसे किया है। और इसकी और अगली आयत मुबारका की मैंने बैकग्राउंड आपको बता दी है, उसमें कुछ अल्फाज ये जरा आएंगे जायद, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अलग से आपसे शेयर कर दूंगी। जी इसमें देखते हैं। और बेशक तुम में से यकीनन, उसी तरतीब से तर्जुमा कर रहे हैं, कोई ऐसा भी है जो हर सूरत, इन्होंने हर सूरत के साथ किया। आप हम इस तरह भी कर सकते हैं, जो जरूर जरूर देर लगा देगा या लगाता है, या सुस्ती करते हुए देर लगाता है या सुस्ती करता है, मतलब ये कि जिहाद पे निकलने के लिए। फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पहुंची तो कहेगा बेशक अल्लाह ने मुझ पर इनाम फरमाया। आप पहुंची ये भी ठीक है, आप पहुंचे ये भी ठीक है, पहुंचती है ये भी ठीक है, इन क्योंकि शर्त का उसलूब चल रहा है, जबकि मैं उनके साथ मौजूद ना था। चलिए जी, अब हम चलते हैं अगली आयत मुबारका पे। ये सफिया बेटी ने माशाल्लाह काफी स्लाइड्स भेजी हैं, इनमें से देखते हैं इस आयत मुबारका से रिलेटेड। एक तो ये है, ये बत्ता युबत्तिउ
یہ دیر لگانا اور اس میں دوسروں کو سست کرنا، یہ بھی مانا پایا جاتا ہے۔ اچھا اگلی دیکھتے ہیں انہوں نے اور ہم سے کیا شیئر کیا ہے بیٹی نے۔ ہاں یہ بھی اسی آیت مبارکہ کا ہے، سواد واو با، یہ صابہ یسوبو صوبن، یہ اور معنی میں ہے، باب دارا با سے آ رہا ہے، تو یہ صابہ یسیبو جو چینجز کے بعد بنتا ہے، یہ ہوتا ہے نشانے پہ لگنا، ٹھیک جگہ اترنا۔ تو باب فعال سے جو ہوتا ہے ٹھیک جگہ پہ پہنچنا، نشانے پہ، یہ بھی، یہ آگے تفصیلات اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں، آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا جی اور دیکھتے ہیں اور صفیہ بیٹی نے ہم سے کیا شیئر کیا ہے۔ ہاں یہ انہوں نے شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے، شین ہا دال، اور میں بتا دوں یہ کئی معنی میں آتا ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں، یہ باب سامیہ سے شاہدہ یشہدو پہ سے جب آتا ہے تو موقع پر موجود ہونا، حاضر ہونا، معائنہ کرنا، اور یہ شہادتاً اسی باب سے، یہ فعل امر بھی اسی باب سے، آگے اسی باب سے اسم الفاعل، اور یہ سارا اس کی جمع، یہ تفصیلات ہیں، یہ آپ سارے اپنے شوق سے دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا اور میرے خیال میں پہلی آیت مبارکہ میں اتنا ہی تھا، اگلا جو ہے، اچھا یہ پھر اگلی آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں یہ میں صرف آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں، کبھی موقع ملتا ہے تو بیچ میں بہت تفصیل سے بھی ایک لفظ کو کبھی ڈکشنری سے آپ سے شیئر کرتی ہوں، لیکن صرف آپ کی توجہ دلانی ہوتی ہے کہ اتنی زبردست یہ ڈکشنریز اویلیبل ہیں، اور اب تو آپ نہ بھی خریدیں یہ PDF مل جاتا ہے، ایپس بھی بعض میں میرے خیال میں آئی ہوئی ہیں، سب کی تو نہیں ہے لیکن اس طرح سے ہیں، تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا جی یہ اگلی آیت مبارکہ، ماشاءاللہ فری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فری صاحبہ آپ آئیے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، آیت نمبر 73 کا آپ انالیسس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وَلَئِنْ السلام ورحمۃ اللہ۔ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ أَفَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہاں پر واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور لام جو ہے آپ نے ابھی بتایا تھا کہ یہ حرف قسم ہے، لام تاکید بھی کہتے ہیں اس کو۔ ان جو ہے یہاں پر شرطیہ ہے، اصابکم ابھی آپ نے بتایا باب افعال سے ہے، اور اس کا مادہ بھی آپ نے بتایا، کم جو ہے اس کا مفعول ہے، فضل من اللہ، فضل کیونکہ نکرہ ہے تو یہ موصوف بنے گا، من اللہ جار مجرور مل کے یہ اس کی صفت بن جائے گی، موصوف اپنے صفت سے مل کے یہ فاعل بنے گا اصابہ کا، اور اصابہ اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے ان کے لیے ان کے ساتھ یہ شرط بن جائے گا۔ آگے آ رہا ہے لا یقولن، کیونکہ جب یہ قاعدہ ہے کہ جب لام قسم ہو اور ان شرطیہ ہو تو جو لام کے ساتھ جو قسم ہوتی ہے تو اس کا جواب قسم آتا ہے، اور ان کی جواب شرط محذوف سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو لام آ رہا ہے وہ لام تاکید ہے جو جواب قسم کے لیے ہوتا ہے۔ یقولن جو ہے، یقولن جو ہے یہ پھر دوبارہ نون مشدد کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، کاف واو لام باب نون سے ہے، اور اس کا فاعل ہوا ہے، اور یہ لام قسم کے لیے جواب قسم بنے گا۔ کا لم تکن جو ہے، کا ان جو ہے یہ مشبہ از فعل ہے جو کہ یہاں پر خفیف یا مخفف ہو کر آیا ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے۔ لم جو ہے ابھی آپ نے بتایا تھا حرف جزمی ہے، اور یہ نفی اور ماضی میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ تکن یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا اسم ہمیں تھوڑا آگے آ جا کے ملے گا انشاءاللہ۔ اور بینکم و بینہو، بینکم کے اندر یہ مضاف علیہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن رہا ہے، واو عاطفہ بن رہا ہے، بینہو پھر یہ ظرف یا مضاف علیہ یا مضاف علیہ بن کے یہ معطوف بن رہا ہے، معطوف اپنے معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے یہ خبرو کانا مقدم بن رہی ہے۔ آگے آ رہا ہے مودتن، یہ اس میں ذات ہے اور با فا سے ہے یہ، اور یہ مودتن تکن کے لیے اس میں مؤخر بن رہا ہے۔ اچھا اب یہ جو ہے کانا اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کر اس کو یہاں پر حال بھی بنایا گیا ہے یقولون کی جو فاعل ہے ہوا سے، اور دوسرا اس کو جملہ اعتراضیہ بھی بنایا گیا ہے۔ مجھے زیادہ آسان لگ رہا ہے کہ میں اس کو ہوا کا شاباش، فاعل بنا لوں، تو اس ہوا جی میم اس کو ذوالحال اپنے، جی میم
نہیں آپ جملہ معترضہ کی بات کر رہی ہیں. جی جی میم، اس کو ایک جگہ میں نے اس کو حال بھی پڑھا ہے، جو یقولن کے اندر جو ہوا ہے اس کا، اور کا الم کو اس کو جملہ اعتراضیہ بھی مانا گیا ہے. تو دونوں میں نے اس کی دیکھی تھی نا، تو میں نے دونوں ہی بتا دی کہ یہ جملہ اعتراضیہ بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے، آگے پھر آ رہا ہے یا لئی تنی، کیونکہ یہ یقولن تھا تو آگے اب یہ جو یا لئی تنی والا جملہ جو ہے وہ مقولہ بنے گا یقولن کے لیے، یعنی مفعول بنے گا اس کا. یا حرف ندا ہے، لئی تنی مشبہ از فعل ہے، اور نون وقایا ہے، اور یا جو ہے اس میں وہ اسم لیتا ہے. کنتو جو ہے پھر فعل ناقص آ گیا یہاں پر، اور اس کے اندر انا اس کا اسم ہے، معاہم میں ظرف مضاف الیہ ہو کے یہ خبر لیتا ہی ہے. یہ اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کے کانا جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن رہا ہے مقولہ یقولن کے لیے. اس طرح یہ یقولن اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ مل کے یہ جواب قسم ہو جائے گا پیچھے آنے والی قسم کے لیے. پھر آگے ہے فا افوزا، تو فا جو ہے وہ سببیہ ہوگا یہاں پر، کیونکہ افوزا جو ہے ہمیں مجزوم منصوب نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ان پوشیدہ ہے. اور باب اس کا نون ہے، فا شاباش. واو زا اس کا مادہ ہے، اور انا اس کا فاعل ہے. فوزن عظیمن، کیونکہ یہ اسی باب سے آ رہا ہے تو یہ موصوف اور صفت مل کے یہ مفعول مطلق بن جائے گا فعل کے لیے. مطلب تو یہ شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کے یہ صلہ بنے گا، صلۃ الموصول بنے گا ان کے لیے، صلۃ الموصول حرفی بنے گا. اور میم اس کو جو ہم ایک الگ سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں پیچھے والے جملے کے ساتھ. تو تھوڑا مجھے اس کی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو الگ ہی جملہ رکھیں، ان کے ساتھ ملا کے کچھ محذوف کے لیے بنا لیں، یا اس کے ساتھ. تو یہ آپ ابھی اس کو اس کلیئر کو کر نا دیجیے. یہ جو لئیتا کا نا جواب تمنی آپ اس کو بنا دیں، یہ سب سے آسان ہے. بعض نے اس جی کو پیچھے عطف بھی کیا ہے کچھ اس طرح مان کے نا، تو یہ جی آسان جی ہے کہ اس کو جواب تمنی کر دیں. اچھا مجھے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہاں سے میم. میں نے مس کیا، مجھے بتائیے گا یہ ان کا آپ نے کیا بتایا تھا، اور یہاں پر آپ جو فائل میں کچھ کنفیوز ہوئی ہوں، مجھے شاید کلیئر نہیں ہوا، دوبارہ سے بتائیے گا. یقولن سے میم. جی یہ نہیں کا ان سے کا اچھا، علم. تا ان جو ہے نا یہ میم مشبہ از فعل ہے، اور یہ خفیف ہوا ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے. شاباش ٹھیک ہے. اور جب یہ خفیف ہو جاتا ہے تو پھر یہ غیر عاملہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو اسم اور ماشاء وہ جو اللہ چیز ماشاء ہوتی ہے وہ نہیں آتی. اور پھر آگے بھی بتاؤں میم دوبارہ. ٹھیک ہے. تو نہیں آپ یہ جملہ معترضہ زیادہ تر جو مفسرین نے بھی اس کو جملہ معترضہ ہی جی مانا جی ہے. جی آپ اس کو جی کس کا میم، حال جملہ بنانا معترضہ. چاہ رہی ہیں مجھے؟ جی جی میم، جی اس میں تھا یہ جو محمود صافی صاحب کی بک میں نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ جو یقولن کے اندر ہوا فائل ہے نا، انہوں نے وہاں اس اچھا کو اس کا حال بھی بنایا ہوا ہے. اور ویسے انہوں نے جملہ اعتراضیہ دیا تھا، لیکن نیچے نوٹ کے اندر انہوں نے اس کو ہوا کا جو ہے نا حال دیا ہے، کہ اس کا حال یہ ہے کہ جیسے تم دونوں کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہونا، اس طرح کر کے. لیکن مجھے بھی یہ جملہ اعتراضیہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ وہ آسانی ہے اس کے اندر نا. دیکھیے جو کائنڈ ان ہے نا، جب یہ مخففہ ہوگا یہ کا ان، ٹھیک ہے، تو اس کا اثر ہاں ویسے ہوگا نہیں لیکن ہو بھی سکتا ہے. جی 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 تو اس میں نا اس کا جو اسم پھر وہ ایک ضمیر شان اسے کہا جاتا ہے، وہ جی ہوا جی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ یا کسی پیچھے اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم، صحیح ہے میم. یعنی کہ ضمیر شان وہ ہوتی ہے جو پیچھے جس کا ذکر ایسے ضروری نہیں کہ آ رہا ہو، تو اور آگے سارا اس کا جو وہ خبر، تو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر اس کو جملہ معترضہ ہی رکھیں. جملہ اسمیہ بہت آسان ہے اور اس کی بہت ساری توجیحات یعنی کہ یہ ڈیٹیلز ہیں. چلیے میں ابھی ذکر جی کرتی ہوں. یہ جی آپ کی آیت ہوگی مکمل، اس کا ترجمہ کر جی دیجئے. میم، ترجمہ کر دیں. اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے تو ضرور بضرور وہ کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، کاش شاباش تم ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاباش، بہت اچھی تیاری کے ساتھ آپ آئی ہیں، ویری گڈ. اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ میں ویسے دہرا دیتی ہوں میں، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں سب کو کہ اس میں بہت سے قواعد ہیں، اس کی بہت تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اور اس میں ایون یہ قسم کے اسلوب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس کو میں کوشش کروں گی. فری صاحبہ نے بھی بہت آسان طریقے سے بتایا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھ دیتی ہوں. فری صاحبہ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کے لیے میں آپ کو دوبارہ بلاتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی آپ میوٹ کر دیجئے. جی اچھا، یہ جو بیچ میں اور فری صاحبہ ڈسکس کرنے لگے تھے، یہ جملہ معترضہ، یہ جو کا ان سے شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتا نا یہ جو 6 ممبرز ہیں، انا انا کا انا، یہ کا انا سے اس کا یہ ہلکا ہوا ہے، اور یہ
اسے آپ کہہ لیں کہ یہ جو مخففہ، اور اس کی پوری ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، میں سمپل بس یہ بتا رہی ہوں. تو اس کا یہ ان کا کیا ہوتا ہے، ان میں سے انا، انا، کا انا، یہ ایسے ہیں کہ یہ عام طور پہ ہلکے تبھی ہوتے ہیں جب ان کے بعد اس طرح کوئی فعل آ رہا ہوتا ہے. تو ان کا پھر اثر جب یہ ہلکے ہوتے ہیں، خفیف ہوتے ہیں، مخففہ، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. جبکہ اس فیملی میں کچھ ایسے ہیں جن کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے، جیسے لاکن، اس کا 100% ختم ہو جائے گا، لیکن ان کا 50-50 چانس ہوتا ہے. تو اس میں اب آگے تفصیلات ہے، میں اس کو نہیں ڈسکس کرتی کہ اس کے اندر اسم کیا ماننا ہے. اور مانا جاتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر مانی جاتی ہے عام طور پہ جب یہ ہلکا ہو کر آتا ہے، ضمیر شان بولتے ہیں، جس کا کہ پیچھے ابھی ذکر نہیں ہوتا ہے، وہ پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کدھر جا رہی ہے، اور آگے اس کی خبر ہے ساری، وہ جملہ فعلیہ. تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر، یہ بات میں اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں، جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اسے پڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کو، یا ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، یکدم آپ کو نا یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل، کوئی نعمت، کوئی احسان پہنچتا ہے تو وہ ضرور بضرور یہ کہتا ہے یا کہے گا. جو وہ کہتا ہے نا، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا لیتنی سے لے کر آخر تک. یہ ہے مقولہ. بیچ میں یہ ایک جملہ آ رہا ہے، یہ اسے جملہ معترضہ، جملہ اعتراضیہ بولتے ہیں. یہ عام طور پہ دو لازم ملزوم چیزوں کے بیچ میں آتا ہے، اور جو ایک کچھ خاص بات ہوتی ہے جس کی وہ اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جملہ معترضہ ہی رکھیں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. اب دیکھیں بیچ میں بات یہ چل رہی تھی کہ وہ ضرور بضرور کہے گا کہ کاش، اس طرح سے وہ یہ تمنی کا لفظ ہے، وہ کس طرح سے تمنا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتی ہوں کہ اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. بیچ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ یوں کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں جیسے تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی دوستی تھی ہی نہیں. تو اس کے لیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے یہ اسی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ یہ منافقین، کہ جی ہماری تو، ہم تو بہت آپ کے سنسیئر ہیں، آپ سے بہت سگے ہیں آپ کے، لیکن یہ جو وہ سوچ رہے ہیں اور جو وہ باتیں پیچھے کر رہے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا اور مسلمانوں کا پہلے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. انہیں ان دونوں صورتوں میں، یعنی اگر تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کو تب وہ کیا سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کو کوئی نعمت ملتی ہے تب وہ کیا سوچ رہے ہیں. دونوں صورتوں میں ان کو فوکس کیا ہے، دنیا، دنیا کی تکلیف اور دنیا کے مفادات. بس ان کو اسی سے لینا دینا، ان کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. تو بیچ میں یہ بالکل اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اور انہیں یہ اخروی زندگی یا رضائے الہی سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی. یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پہ ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے. یہ بیچ میں ایک ضروری بات اللہ تعالیٰ نے یہ شیئر کی ہے ہم سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ چاہے اینڈ پہ ترجمہ کر دیں، پہلی بار اگر آپ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ایک دفعہ میں پھر کروں گی، میں اس جملہ معترضہ کو اینڈ پہ لے کے جا کے کروں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اچھا، اس کو یہ جو لام ہے نا، اسے لام تاکید بھی کہہ لیتے ہیں بعض لوگ، لیکن یہ جو ان شرطیہ یا ما شرطیہ یا من شرطیہ کے ساتھ جو لام آتا ہے پھر اس کا نام بدل جاتا ہے، اسے لام موتع للقسم. ٹھیک ہے، تھوڑا سا بولنے میں ایسا ہے توئے کے ساتھ، اور اس کے حروف مادہ واو، تو، حمزہ. بیسیکلی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بہت مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے جی کہ یہ تیاری کرنے کے معنی میں، کہ جی اس سے آپ تیار ہو جائیں کہ اب قسم کا اسلوب اور اس طرح سے یہ آئے گا. اور آگے پھر انہوں نے جیسے فری صاحبہ نے بتایا ماشاءاللہ بہت اچھا. اگر میں سمپل رکھوں، ان کی جو ترکیب اگر ایگزیکٹ کرنے لگیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سمپل جیسے فری صاحبہ نے بتایا، بس اتنا نوٹ کر لیں. اب اسلام کو جو یہ بھی قسم کے لیے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا نا بعض اس کو لام تاکید بھی کہہ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو لیکن لام موتع للقسم ایک اور بھی نام ہے اس کا، تو اس میں اذن کا لفظ بیچ میں شامل ہوتا ہے، لیکن بس اتنا ہی بہت ہے. اب بات یہ ہے کہ جب قسم بھی آ رہی ہے اور شرط بھی آ رہی ہے، کبھی اس طرح کا اسلوب آپ کے سامنے آئے تو موسٹلی رول کیا ہے کہ جو چیز پہلے آ رہی ہوتی ہے نا، آپ اس کو
جواب اس کا آئے گا. اگر جملے کی ابتدا قسم سے ہو رہی ہو تو جواب کس کا آئے گا؟ جواب قسم آئے گا. اگر جملے کی ابتدا شرط سے ہو رہی ہو تو جواب جو ہے وہ شرط کا ہوگا. یہاں پر ابتدا قسم سے ہو رہی ہے تو جواب آگے قسم کا آئے گا. اور شرط کا بھی میں بتا دوں، جو میں نے بولا ہے نا، اس کی بھی آگے سے تفصیلات ہوتی ہیں. اس کی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں کہ جی یہ والی شرط آئے گی تو ایسا ہوگا، وہ والی آئے گی تو نہیں ہوگا. وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بعد میں شیئر کریں گے. یہ کافی دفعہ آئے گا یہ والا اسلوب، تو پھر کبھی مجھے موقع ملا میں آپ سے شیئر کروں گی. بس سمپل اتنا ہی اسلام کو. اور یاد رکھیں لام قسم اس کو کہیں گے جو جواب قسم کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کو یا لام تاکید کہہ لیں یا اس کا دوسرا نام ہے. تو اب یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ جملہ یہ شرط ہے. اب آگے جواب شرط کوئی نہیں ہوگی، اب قسم ہوگی، جو کہ یہ سارا جواب شرط پہ ہی آپ وہ اسی کو ڈیل کر رہی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بس سمپل اتنا، اس سے زیادہ نہیں. باقی وہ سارا ماشاءاللہ بتا گئی ہیں. من اللہ کو یہ فضل نکرہ کے بعد جار مجرور تو اس کا آپ صفت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے تو آپ اصحابکم کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے ترجمہ بیٹھ جاتا ہے. تو اصحابکم فعل اپنے فائل، تو فائل کیا ہے؟ یہی یہ فضل من اللہ سے مل کر، اور کم مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرطی ہے ان شرطیہ کی وجہ سے. لیکن اب جواب یہ قسم کا آئے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اب آگے اس کی اپنی تفصیل ہے، اس کی اپنی ترکیب ہے یہاں پہ کہ یہ جو ہے یہ جو لام اور نون ثقیلہ، یہ جو نون مشدد ہے، یہ ہمیشہ جواب قسم پر ہوگا. تو اس سے پہلے قسم کبھی لفظوں میں نظر آ سکتی ہے، کبھی اس سے پہلے محذوف مانی جاتی ہے. تو اس سے پہلے محذوف بھی مان کر، میں نے کہا نا یہ ترکیب بہت، یہ آپ کو تھوڑی کنفیوز کرے گی. تو بس آپ سمپل اسلام کا پتہ ہو، ان کا پتہ ہو، اور آگے یہ لا یقولن کا پتہ ہو کہ یہ جواب قسم ہے. بس اتنا آپ کے لیے بہت ہے. اور یہ کیوں آ رہا ہے کہ جی قسم سے بات شروع ہو رہی ہے تو اس لیے یہ جواب قسم ہی آئے گا، جواب شرط نہ دیکھیے گا اس میں. اچھا جی، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل، کوئی نعمت، کوئی احسان پہنچتا ہے تو وہ ضرور بضرور کہتا ہے یا کہے گا. سارے یہاں پہ پیچھے ماضی ہے لیکن میں نے اس کا ترجمہ ان کی وجہ سے حال یا مستقبل میں کریں گے. تو اب یہ تو خیر آئی یہاں پر مضارع کیا، وہ ضرور بضرور کہے گا. کیا کہے گا؟ یا لیتنی. اب اس میں یہ سارا یہ کہے گا وہ، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور جملہ معترضہ میں اینڈ پہ لے جاؤں گی ترجمہ کرتے ہوئے، صرف آپ کو کلیئر ہو جائے. لیکن جب آپ کو کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے اینڈ پہ نہیں رکھنا، پھر آپ اس کا پراپر کریں گی. اب یہ یا حرف و ندا ہے. بعض نے اس لیتنی والے کو اس طرح سے لیتا کو بھی منادہ بنایا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا جو منادہ ہے نا، جیسے یا قومی فرض کریں آپ یوں کر لیں، تو وہ یہاں پر آپ محذوف ہے. تو باقی یہ جو شروع ہو رہا ہے تو یہ آگے سے جواب و ندا ہے. تو یا حرف و ندا اپنے اس محذوف منادہ سے مل کر یہ ندا ہے، اور لیتنی سے لے کر آگے تک یہ جواب و ندا ہے. آپ اگر کنفیوز ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بس اتنا جتنی سمجھ آ رہی اتنا ہی سمجھ لیجئے، کوئی بات نہیں. اب لیتا کیا ہے؟ اسی فیملی کا ہے جس میں سے ابھی ہم اتنا یہ انا وغیرہ سارے دیکھ رہے ہیں. تمنی کے لیے اس کا بھی اسم ہوگا، خبر ہوگی. اس کا اسم یہ یا متکلم ہے، اور اس سے پہلے یہ نون وقایا آ رہا ہے جو ان کا اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پر زیر آئے. تو اب لیتا پہ تو نہیں آ سکتی، تو پھر یہ اس وجہ سے نون وقایا، تو یہ اس کا اسم ہو گیا. کنتو معہم، یہ اس کی خبر ہوگی. تو لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جواب و ندا ہے، جملہ اسمیہ. تو اب آگے جو جملہ ہے، اب اس کی بھی کئی طرح سے ترکیب کی گئی. میں آپ کو یہ کہوں گی اس کو جواب یہ تمنی رکھیں، الگ ہی رکھیں. ہاں بس اتنا آپ کو پتا ہو کہ فا واو زا اور بابی فال سے یہ آ رہا ہے یہ افوزو تھا. تو یہ زا پر جو یہ زبر آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، یہ آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو فا ہے اس کو فا سببیہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، ان مصدریہ. چلیں اچھا، اس کا میں نے شاید کوئی باب آپ کو پتہ نہیں کیا بتایا. فری صاحبہ اس کا کیا باب ہے؟ اس کا دیکھیے گا ذرا، کا فا واؤزا فازا یفوزو، کیونکہ اس میں تو علامت مضارع پیش والی آئے گی باب افعال میں.
ایکچولی بہت معذرت، آج میرے گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو فری صاحبہ کی ترکیب کے دوران تھوڑا سا مجھے ان سے بھی ڈیل کرنا پڑا، تو میں نے پوری توجہ سے شاید میں اس طرح سے سن نہیں سکی. چلیں ٹھیک ہے جی. باقی فوزن عظیمہ، یہ جو ہے صفت جو ہے باب ناصرہ بتایا انہوں نے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو فوزن عظیمہ ہے یہ افوزہ کے لیے یہ اس کا مفعول مطلق بنا. مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ کئی وجوہات کے لیے آتا ہے، وہ تاکید کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض گنتی کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ نوعیت کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر نوعیت کے لیے ہے، کامیابی کی نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ عظیم کامیابی. ٹھیک ہے، تو اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. ابھی میں نے جملہ معترضہ بیچ میں سے سکپ کر کے آپ کو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور اگر واقعی یا اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے، حاصل ہو، فضل کی بجائے یہاں پہ فضل کا ترجمہ بعض اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی اور ہاں میں بتا دوں یہاں پر اس سے مراد ویسے فتح یا مال غنیمت ہے یہ، لیکن فضل کا ترجمہ میں آپ کو بتانے لگی تھی. بعض نے نعمت کے ساتھ بھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت نصیب ہو جائے، کوئی فضل حاصل ہو جائے یا ہوتا ہے، یہ سب ترجمے ٹھیک ہیں. تو وہ ضرور ضرور یہ کہے گا. وہ کیا کہے گا؟ اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. ٹھیک ہے؟ اچھا میں یہ بھی بتا دوں مفعول مطلق جو ہے یہ کم از کم 11+ طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. ہم عام طور پہ یہ 3 ہی کہتے ہیں اور 3 میں ہی کور کر لیتے ہیں. اچھا جی، اس پہ اب یہ جملہ معترضہ کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں تو اس کی بھی پوری جو ترکیب ہے وہ میں نے فری صاحبہ نے آپ ڈسکس کی تھی. یہ کأنہ کا ہلکا مخففہ ہے اور اس کا اسم مانیں گے یہاں پر، اور آگے اس کی خبر ہے ساری. تو یہ تکونو سے تکن ہو گیا، جیسے پہلے اکونو سے اکون ہوا، میں نے وہاں پہ ذکر کیا تھا، بالکل اسی طرح. اور اس کا کیا ہے کہ بینکم و بینہو، یہ ایک دوسرے پر عطف ہو کر، تو یہ اس کی خبر ہو گئی. مودتن، یہ اس کا اسم ہو گیا، اسی لیے یہ تکون سے تکون یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو یہ تکون اپنے اسم مؤخر اور یہ خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ناقص ہے اور مجزوم ہے لم کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کأن مخففہ کی خبر، اور وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کے بیسیکلی جملہ اسمیہ بنتا ہے. اس میں سے جتنی سمجھ آ گئی یہ بس ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ماسٹر پیس ہے یہ آیت مبارکہ. میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کی ایگزیکٹ ترکیب کرنا چاہیں گے، اور اس میں بھی ایک رائے نہیں ہے، اس کے کسی حصے کے بارے میں بھی ایک رائے نہیں ہے، لیکن جو سب سے آسان لگی ہے جس سے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آئیے حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں سے دیکھتے ہیں صفیہ بیٹی نے مجھ سے کون کون سی سلائیڈ شیئر کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر واقعی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا، انہوں نے یہ ماضی میں ہی لے جاتے ہیں اس کا ترجمہ، آپ ماضی میں بھی کر سکتے ہیں اور حال کے مستقبل میں بھی ہو جائے، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو یقیناً وہ ضرور ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے. اچھا یہ اب انہوں نے جملہ معترضہ میں نے تو نہیں بولا تھا ابھی، لیکن اب میں یہاں پر وہ بھی بتا دیتی ہوں. جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، اس شخص کے، اس منافق کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جیسے کوئی دوستی تھی نہیں، جس طرح کی وہ بات کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے. اے کاش، اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. یہ ہو گیا جی ہمارا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ. اس میں یہ اچھا جی یہ آ گیا، یہ سارا یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ اس میں نجات پانا، کامیاب ہونا، اور اس میں ذات آ رہا ہے، اس میں اس کا اسم الفاعل بھی انہوں نے بتا دیا ہے. اس میں انہوں نے مفعول ان کے وزن اسم الظرف، یہ سارا آپ اپنے شوق سے دیکھ لیا کیجیے، یہ سارا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا. باقی میں دیکھوں اس آیت مبارکہ میں کچھ ٹھیک ہے. یہ جو مودہ کا لفظ آیا ہے یہ آپ دیکھنا چاہیں تو واو دال دال باب سامیہ سے وادیدہ یوددو، چینجز کے بعد ودہ یودو، ودن محبت کرنا، چاہنا، خواہش کرنا. آگے یہ کس کس وزن پہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے یہ سارا. تو یہ جو مودتن ہے نا یہ اس میں ذات ہے، محبت، خیر خواہی. بس اتنا یہ کافی ہے. آج ہم اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ نسبتاً آسان ہے، اس میں کوئی ایسے قواعد نہیں ہے. جی کون کرنا چاہے گا
اچھا ماشاءاللہ عائشہ بیٹی بھی آئی ہیں. عائشہ بیٹی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، میں چاہوں گی فری صاحبہ ماشاءاللہ ذرا تیزی سے کرتی ہیں، آج ان سے کروا لیتے ہیں. اگلی بار پہلی آیت مبارکہ اگر آپ ہینڈ ریز کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے، آئیے فری جی، آپ اگر کر دیں گی تو ہماری ان 10 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ ہو جائے جی گی. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرات. یہاں پر جو ہے فا جو ہے یہ یہاں پر عاطفہ ہے اور صنافیہ بھی لیا گیا ہے، اور یقاتل جو ہے یہ مجزوم ہے، اور یہاں پر یہ باب مفعالہ سے ہے. کاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. فی سبیل اللہ، میم یہاں پر کچھ مسنگ لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ میرے پاس جو مصحف کھلا ہوا ہے وہ اس میں اس سے پہلے من آ رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے یہ، کیونکہ من تو پھر شرط بنے گا نا، یہ یہاں پر اب من نہیں آ رہا ہے اس میں. کہاں پر فری جی؟ جی فا، یہ فل یقاتل ہے نا میم، جو میرے جی پاس جی مصحف ہے نا اس میں ہاں وامن ہاں. آ رہا ہے، تو آپ کے پاس فا لگا ہوا آ رہا ہے فل یقاتل. ایک ٹھیک ہے میم، صحیح ہے اچھا صحیح ہے. جی جی نہیں میم کوئی اور ٹھیک ہے وجہ ٹھیک ہے. ہوگی. جی اوکے نہیں اوکے، میم ٹھیک ہے، میں تھوڑا میں نے غلط دیکھ لیا، صحیح ہے. کوئی فا بات نہیں کوئی یہاں پر بات نہیں، ٹھیک ہے جی جی. میم، فا یہاں پر جو ہے نا وہ عاطفہ ہے. یقاتل جو ہے یہ مجزوم ہے، کیونکہ لام جو ہے نا یہاں پر یہ لام امر ہے، یہ لام شاباش امر آ شاباش. رہا ہے کیونکہ یہ مجزوم ہو رہا ہے نا آگے، اس لیے. اور یہ باب ٹھیک ہے. مفعالہ کا ہے، کاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فی حرف جار ہے. سبیل اللہ مضاف، مضاف الیہ بن کے یہ مجرور ہوا فی کے لیے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو گیا یقاتل فعل کے. اور آگے الذین جو ہے یہ اس کا فاعل بنے گا یقاتل کے لیے. الذین اس میں موصول، یشرون شین را یا باب دعات سے ہے یہ. اس کے دو مفعول آتے ہیں عموماً، جو چیز خریدی جاتی ہے وہ باقی سے لے کے ساتھ آتی ہے، اور جو چیز ہم بیچتے ہیں وہ بنفسہ ہی یعنی بغیر کسی حرف جر کے یہ صلہ کے آتی ہے. تو یشرونا کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل ہے. الحیات الدنیا موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ مفعول اس کا ون بنے گی. اور بالآخراتے میں با جو ہے حرف جر ہے، آخراتی جو ہے یہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے یہ متعلق بن جائے گی. ویسے تو یہ صلہ نمبر 2، یہ مفعول نمبر 2 ہے، لیکن کیونکہ حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم اس کو اچھا متعلق سے ماشاءاللہ جو آپ بتا رہی ہیں نا، صحیح بات تو یہ ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن نا یہ اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہوتی ہے. ایک بات، دوسرا ایون اسی باب سے آتے ہوئے یہ ایک وقت میں دو معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اور جی اسی جی آیت میں ابھی آپ کے سامنے حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر سے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. یہ یہاں پر جی بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی. تو اس لیے یہ نا میں یہ ڈیٹیل شیئر نہیں کرتی. سیکنڈ، جب میں اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا کرتی تھی کہ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے اور دوسرا مفعول میں با کے ساتھ بتاتی تھی، تو بہت ساری بہنیں اتنی کنفیوز ہوتی تھیں، ان کے اتنے میسج آتے تھے کہ میم یہ تو متعلق بن رہا ہے. تو اس لیے میں یہ ذکر نہیں کرتی ہوں، آپ بھی اس کو رہنے دیجیے، ٹھیک ہے اس کو میں سمپل اوکے کر کے میم، بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی. آگے صحیح ہے چلیے. ٹھیک ہے. اللہ ٹھیک ہے میم، یہ پہلے یہاں تک کا کر دوں یا پوری آیت کر جی دوں؟ جی یہاں تک کی نہیں، پہلے یہاں تک کا کر دیجیے. ٹھیک ہے. بس یہ جو فل یقاتل جو ہے یہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخراتی، یہ جو موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ فاعل بنا یقاتل کے لیے، فی سبیل اللہ اس کے متعلق بن گیا. تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ بنا. پس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں. اب آگے جو ہے واو یہ استنافیہ ہے، من جو ہے یہ شرطیہ ہے، کیونکہ آگے والا فعل ہمیں اس کے آگے مجزوم نظر آ رہا ہے، تو یہ مبتدا بنے گا یہاں پر من. اور یقاتل جو شاباش. ہے یہ دوبارہ باب مفعالہ سے ہے، اور اس میں ہوا اس کا فاعل ہے. فی سبیل اللہ جو ہے جار، اور آگے سبیل اللہ جو ہے مضاف، مضاف الیہ مل کے یہ مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کے یہ متعلق ہو گیا یقاتل کے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے یہ شرط بنا. ابھی شرط بنے گا لیکن یہ معطوف علیہ بھی بن رہا ہے، کیونکہ آگے ہمیں جو ہے دوبارہ فا نظر آ رہا ہے جو کہ فا عاطفہ ہے. یقتل، یقتل جو ہے فعل مجہول ہے، یہ باب نون سے ہے، ہوا اس کا نائب الفاعل ہے، اور او جو ہے عاطفہ ہے. تو فا یقتل جو ہے یہ معطوف علیہ بن رہا ہے، او عاطفہ. یغلب غین لام با باب دعات سے ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، یہ بن جائے گا صحیح. معطوف. معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے یہ یقاتل والے جملے کے اوپر عطف ہو جی جائے گا، اور یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کے یہ بنی شرط. افا سوفا سے جو ہے نا یہ اس کا جواب شرط آ رہا ہے. فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، سوفا حرف استقبال ہے،
نوتیہی، یہ جو ہے حمزہ تا اور یا باب افعال سے ہے اور نحنو اس کا فاعل ہے، اور جو ہا کی جو ضمیر ہے یہ ہی کی یہ مفعول نمبر 1 ہے اس کا، اور اجرن عظیمن جو ہے موصوف اپنے صفت سے مل کے مفعول نمبر 2 بنے گا۔ اس طرح فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر یہ جواب شرط بنا، اور اس طرح یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ اس کا ہوگا اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم عنقریب اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش فری صاحبہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا انہوں نے بتا دیا ہے۔ بس ذرا جلدی سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، کہیں آپ کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہوا ہو۔ اچھا، اس فا کے بارے میں بتا دوں، اور ہم نے تو عاطفہ اور یہ استنافیہ کہہ دیا، اور ادروائز اس کو فا فصیحا، تھوڑا مشکل نام ہے، 2 دفعہ اس میں ہاں آتی ہے، لیکن آسانی کے لیے فصیحا اس طرح بھی بول دیتے ہیں۔ وہ بھی کہا گیا، وہ فا ہوتی ہے کہ جو جواب شرط پر آتی ہے اور اس سے پہلے ایک شرط محذوف ہوتی ہے۔ لیکن میں نے کہا نا، یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ترکیب میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ باقی نہ میرا مقصد آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، میں سب سے آسان والی ترکیب کوشش کرتی ہوں کہ آپ سے شیئر کروں، تو بس اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اب یہ جو لام ہے، یہ جو آپ کہہ لیں مجزوم، یہ لام امر، تو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ قاتلا یقاتلو سے یقاتل ہوا ہے، اس نے مجزوم کر دیا اس فعل کو، فعل مضارع کو۔ باقی وہ حروف مادہ باب سارا ماشاءاللہ وہ بتا گئی ہیں۔ فی سبیل اللہ اس کے متعلق ہو گیا۔ بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ کون فاعل کون ہے جی؟ یہ یقاتل چونکہ پہلا صیغہ ہے، اس کا فاعل کبھی اندر بھی آ سکتا ہے، باہر بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ زینا، یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر وہ اس کا فاعل بنے گا۔ صلہ کیا ہے؟ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، شین را یا، اور یہ بات دوربہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرع یشری، تو جو یشری سے یشری یونا جب ہوتا ہے نا، تو اس میں چینجز کے بعد پھر وہ جو 2 حروف علت آ جاتے ہیں تو یہ شکل بنتی ہے۔ لیکن آپ پیش سے اس کو باب کو غلط نہ سمجھیے گا، ہوتا ہے یہ باب دوربہ ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ میں ابھی آپ سے اسکرین شاٹ شیئر کر دیتی ہوں، لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں بات اس لیے نہیں کرتی ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں بھی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ صرف بیچنے کے معنی میں ہے، اس کے 2 مفعول ہیں اس طرح سے، یہ صرف ایون قرآن مجید میں ہی یہ باب دوربہ سے بھی جب آ رہا ہے، اور یہ صرف بیچنے کے معنی میں نہیں آ رہا، کہیں یہ خریدنے کے معنی میں بھی آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہ کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس میں تھوڑی اسٹوڈنٹس کو مشکل ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مفعول کے ساتھ کوئی حرف جار بھی لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سمپل میں آپ کے سامنے بس اتنا بتانا چاہوں گی کہ اس میں ہے کیا۔ اس میں یہاں پر یہ بیچنا، ویسے بیچنا اور خریدنا دونوں کے معنی میں آتا ہے، شرع یشری۔ یہاں ترجمہ زیادہ تر جنہوں نے ترجمہ کیا ہے یا مفسرین نے بیچنے کے ساتھ کیا ہے، اکثر مفسرین نے اسے پریفر کیا ہے، لیکن اس کو خریدنے کے معنی میں بھی، یہ میں حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر سے آپ سے یہ لفظ وہاں سے دیکھ کر بتا رہی ہوں، اسے خریدنے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے اس آیت مبارکہ میں، لیکن ہم نہیں لیں گے، ہم بیچنے کے معنی میں ہی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو پہلے وہ رکھ دیتی ہوں، پھر خریدنے کا صرف آپ کے نالج کے لیے کہ وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو الحیات الدنیا، یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، بالآخرہ کو آپ اس کے متعلق کر دیں تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہ اللہ زینہ کا صلہ ہو گیا۔ تو اللہ زینہ اس کا موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ فاعل بن گیا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ پس چاہیے کہ لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو کیا کرتے ہیں؟ جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آخرت لے لی ہے، اسے پریفر کیا، دنیا کی زندگی انہوں نے بیچ دی ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ خریدنے کے معنی میں کریں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو منافق گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید رہے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں اور آخرت کا نقصان کر کے دنیا حاصل نہ کریں۔ تو یہ دونوں طرح سے، اور یہ اور بھی کچھ آیات میں ایسے آئے گا کہ آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہوگی کہ بیچنا ہے یا خریدنا۔ بہت دلچسپ لفظ ہے، آہستہ آہستہ سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ عرصہ جڑے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، ومن۔ اب یہ کیا ہے؟ اس واؤ کو استنافیہ کر لیں، من یہ شرطیہ ہے کیونکہ یہ یقاتلو سے یقاتل ہو گیا ہے، تو من شرطیہ کی ترکیب کیا ہوتی ہے کہ من کو مبتدا مان لیا جائے، شرط اور جواب شرط کو خبر،
اور یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. اور بھی کئی طرح سے ہوتی ہے, میں نے سمپل والی بتائی ہے. نہیں تو چھوڑ دیں, من شرطیہ پہچان لیں, ایک جملے کو شرط کہہ دیں, ایک کو جواب و شرط کہہ دیں, دیٹس آل, بس بالکل پریشان نہ ہو. ہاں, سوچنے والی غور طلب بات کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر فا 2 دفعہ آ رہا ہے, تو وہ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فا جواب شرط والا, فا جزائیہ, فا رابطہ, وہ کون سا ہے؟ تو وہ آپ کو ترجمے سے اندازہ ہوگا اور تھوڑا یہ اسلوب سے, اس کی شکل سے. اب یہ جو یقاتل آیا, یہ مجزوم ہے, فعل مضارع مجزوم. آگے ہم دیکھ رہے ہیں فا یقتل آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ یقتلو تھا, یہ مضارع مجہول باب ناصرہ سے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی مجزوم ہو رہا ہے, یا تو یہ فا سببیہ ہو, اس کے اندر ان چھپا ہوا ہے تو مجزوم ہو سکتا ہے اس طرح سے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ ہو جس کے اندر ایسا ہے اور پھر وہ اسے کرتا ہے. بلکہ یہ میں نے فا سببیہ کا تو ویسے آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے بتایا, وہ اس طرح مجزوم نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. وہ اس طرح, اس کا اپنا ایک انداز ہے, وہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے ابھی, اس جب ان چھپا ہوگا تو پھر وہ منسوب کرے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایسا ہے کہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ فا عاطفہ ہے. اور یقاتل مجزوم ہو رہا ہے من شرطیہ کی وجہ سے, یقتل مجزوم ہو رہا ہے یقاتل پر عطف ہونے کی وجہ سے. اس چیز کو کلیئر رکھیں. او یہ بھی عاطفہ ہے, یغلب, اب ترجمے سے آپ دیکھیں آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور جو اللہ کے راستے میں یہ قتال کرتا ہے, یہ جو ہوتا ہے نا اس باب سے جب یہ آتا ہے قاف تا لام, تو یہ لڑنا, ایک دوسرے سے لڑنا, اس طرح سے کہ یہ جنگ کرنا, ٹھیک ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے یا جنگ کرے یا کرتا ہے یا کرے گا, سب ٹھیک ہے. یہ فا عاطفہ ہے. پھر وہ قتل کر دیا جائے یا یغلب, وہ غالب آ جائے. تو یہ جو یغلب ہے نا, اس کا یقتل پر عطف ہوگا پہلے, اور پھر ان دونوں کا پیچھے یقاتل پر, کیونکہ اصل میں 2 باتیں ہیں. پہلے ایک بات ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے, پھر آگے اس کے بارے میں 2 باتیں اور آ رہی ہیں کہ یا تو وہ قتل کر دیا جائے, 2 ہی آپشنز ہوتی ہیں, یا وہ غالب آ جائے, تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. تو یہ فا جزائیہ فا رابطہ ہے, اور آگے سارا ماشاءاللہ وہ بتا گئی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ آپ ترجمے سے بھی, آپ اصل میں ترکیب کرتے ہو, ترجمہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد ترکیب کر کے پھر فائنل آپ نے ترجمہ ایک کرنا ہوتا ہے جو آپ نے ترکیب کی ہوتی ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ دنیا کی زندگی پہ نظر نہ رکھیں, بلکہ آخرت کی خواہش رکھیں, اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہر طرح نفع ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں, یا شہادت اور یا فتح, اور دونوں مسلمانوں کے حق میں اچھے ہیں, کیونکہ دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے. یہ تھی آج کی آیت مبارکہ. تو یہ آسان ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, بس تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کون مجزوم ہو رہا ہے, کون منصوب ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. بعض دفعہ ہم اب اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقتل جو ہے مجزوم ہو رہا ہے من شرطیہ کی وجہ سے, یہ ایسا نہیں کہنا ہے آپ نے, بس اتنا کانسیپٹ کلیئر رکھنا ہے. یہ من شرطیہ کا یہ اس پر اثر نہیں ہو رہا, اس کا صرف یقاتل پر ہو رہا ہے. یقتل مجزوم ہے اس پر عطف ہونے کی وجہ سے, یغلب مجزوم ہے یقتل پر عطف ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے پہ عطف ہوں گے, پھر یہ جا کے یقاتل کے لیے دوسرا یہ بنیں گے, اس معطوف بنیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ جو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں نا, بعد والے کو پہلے والے پہ عطف کرنے کے. ایک طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے والے کو معطوف علیہ بنا دیں, اس کے بعد معطوف اول, معطوف ثانی, معطوف ثالث اینڈ سو آن. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پہلے والے کو معطوف علیہ بناتے جائیں, بعد والے کو معطوف, پھر جو بعد والا معطوف ہے اس کو معطوف علیہ بنا لیں, اور اس کے بعد والے کو معطوف, ٹھیک ہے. تو وہ طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو معطوف علیہ ہی رکھیں, اس پہلے جملے کو, اور بعد والے کو ایک دوسرے پہ پہلے عطف کر لیں, کیونکہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. ایک دوسرے پہ عطف کرنے کے بعد, اور او عام طور پہ آتا بھی ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک, ٹھیک ہے, زیادہ تر, باقی اس کی اور بھی تفصیلات ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے پہ عطف کرنے کے بعد پھر اس پورے جملے کو اب یقاتل پہ عطف کر دیں. تو پھر آگے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حمزہ تا یا, اس کے 2 مفعول ہیں, یا آتا یوتی باب افعال سے, ایک پہلا یہ ہا, اور کسے دیں گے اور کیا دیں گے. تو چلیے جی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر میں اس میں دیکھتی ہوں کہ میرے خیال میں اس کی بھی سلائیڈ بیٹی نے شیئر کی ہے, وہ بھی میں, آپ بس اسکرین شاٹ لے لیجئے, چاہے بعد میں دیکھ لیجئے. بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں, اور یہ فائل ہے جی, یاد رکھیں اللہ زینہ. یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, تو کنفیوز نہ ہوا کریں. یہ جو آ رہا ہے نا کہ اللہ زینہ یشرون الحیات الدنیا, تو
یہ کیسے پتا چلے گا فاعل ہے یا مفعول ہے؟ آپ سب سے پہلے فعل دیکھیں. فعل آ رہا ہے واحد کا، واحد کا سیگا ہے. تو واحد کا جب سیگا آئے گا، واحد مذکر غائب کا، وہ پہلا سیگا، تو اس کا فاعل آگے بھی آ سکتا ہے. تو یہ آپ نے غور کرنا ہے. اگر یہ پہلے اور چوتھے سیگے کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا فعل، تو پھر تو کبھی بھی اس کا فاعل آگے نہیں آ سکتا تھا، وہ تو ناممکن تھا. تو وہ ہمیشہ مفعول ہی ہونا تھا. لیکن یہ پہلا سیگا تھا یقاتلو سے یقاتل، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. اور یہ اللہ زینا یشرونا فاعل ہی بن رہا ہے. بعض اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ تو واحد کا ہے، یہ جمع کے ہیں. تو یہ بیسک میں بھی اسٹوڈنٹس بہت کنفیوز ہوتی ہیں، چاہے مثنیٰ ہے، چاہے جمع ہے، چاہے واحد ہے، فعل سب کے لیے واحد کا ہی وہ آئے گا اس طرح سے. اچھا جی، کہ وہ لوگ لڑے جو دنیا کی زندگی، جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں. یہاں پہ ہم بیچنے کے ساتھ ہی کر رہے ہیں ترجمہ. اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے یا لڑتا ہے یا لڑے گا، تو یہ سب سے ہی، پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے. چلیے جی، ایک آخری سلائیڈ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، آپ چاہے اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہ آپ اس کو تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، بہت خوبصورت ہے. اس میں شرح یشری میں اس کی اپنی تفصیلات ہیں جو فری صاحبہ بتا رہی تھی، اور باب افتعال میں عام طور پر اس میں خریدنا ہوتا ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں. یہ دونوں کا اصل میں یہ لطف الرحمان صاحب نے جو انفیکٹ اصل میں یہ بتا دیا آپ کو. لیکن میں اس کو زیادہ شیئر نہیں کرتی ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں ہی یہ دونوں، ان کے باب افتعال میں اگر خریدنے کا معنی ہے تو قرآن مجید میں بیچنے کے معنی میں بھی آیا ہوا ہے. شرح یشری بیچنے کا معنی ہے تو قرآن مجید میں خریدنے کے معنی میں بھی آیا ہوا ہے. تو اس لیے میں اس پر زیادہ اب نہیں، شروع میں بہت اسٹوڈنٹس کو بہت تفصیل سے میں بتایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے خود پسند ہے یہ ان قواعد کو جاننا. لیکن اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آیت مبارکہ پہ غور کیا کریں، آپ کو یہ پتا ہو. اور ایک اور مشورہ دوں گی، اب جو بگنرز ہیں وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن جو آپ میں سے پرانی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ فوراً آیت مبارکہ پر حملہ نہیں کرنا ہم نے کہ جی گرامیٹیکل انالیسس بس ٹوٹ پڑو اس پر اور جی جلدی سے مبتدا بنا دو اور فخر محسوس کرو اور خوشی محسوس کرو. ایسا نہیں کرنا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کا پتا ہو، بات کیا ہو رہی ہے. ایک دو آیات پیچھے بھی دیکھنا ہوتا ہے، ایک دو آیات آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے مطابق آپ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ترکیب کرتے ہیں، پھر اس ترکیب کے مطابق فائنل ترجمہ جو اب ہم نے کیا اور حافظ عبدالسلام صاحب کا آپ کے سامنے رکھا. یہ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی.